بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وقتل النفس اور کسی شخص کو قتل کرنا ہے، والیمین الغموس اور جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، رواہ البخاری۔ وفی روایت انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، وشہادت الزور بدل الیمین الغموس، ان کی روایت میں یمین غموس کی جگہ پر شہادت الزور جھوٹی گواہی دینے کا بیان ہے، یعنی ان کی روایت میں یمین الغموس نہیں ہے، جھوٹی قسموں کا بیان نہیں بلکہ جھوٹی گواہی دینے کا ذکر ہے، متفق علیہ۔ ایک بات رہ گئی تھی اس باب کے متعلق، وہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے اس میں آپس میں بھی تفاوت ہے، یعنی بعض گناہ بعض سے زیادہ بڑے ہیں اور بعض گناہ بعض گناہوں سے درجے میں کم ہے، گناہ میں کم ہے تو سارے کبیرہ، لیکن بعض بہت بڑے کبیرہ گناہ ہے اور بعض کم ہے، جیسے پہلے حدیث میں گزر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شرک، پھر آپ نے فرمایا پھر اس نے فرمایا پھر کون سا، پھر آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا، پھر اسی طرح اپنے آبرو ریزی کرنا اپنے پڑوسی کی بیوی کی، تو یہ درجات ہے گناہ کبیرہ میں، اسی طرح گناہ صغیرہ میں بھی مختلف درجات ہے، تو اس طرح کی حدیثیں بھی آئیں گی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ جو ہے ان میں آپس میں بھی تفاوت ہے، سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض بہت بڑھ کر ہے اور بعض اس سے درجے میں کم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو یا 7 مہلکات سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہے؟ قال الشرک باللہ، وہ مہلکات کیا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر، اور جادو کرنا، وقتل النفس، اور کسی کو قتل کرنا، التی حرم اللہ، ایسے نفس کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ جائز ہے، حق سے مراد قصاص ہے، قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، لیکن وہ بھی عدالت کرے گی اور حکومت کرے گی، کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لے کر خود قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واکل الربا، اور سود کا کھانا، واکل مال الیتیم، اور یتیم کے مال کا کھانا، والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگ جانا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، اور پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانا، الغافلات، جو اس سے بے خبر ہو، یعنی جو آپ کی تہمت سے بے خبر ہو، ان کو اس کا علم ہی نہ ہو اور آپ ان پر تہمت لگا دے، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی تہمت سے باخبر ہے تو ان پر تہمت لگانا جائز ہے یا وہ کبیرہ گناہ میں نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑھ کر گناہ ہے کہ ایک عورت اتنی پاکیزہ ہو کہ اس کو آپ کی تہمت کا جو آپ اس پر لگا رہے اس کو سرے سے اس بات کا علم ہی نہ ہو اور آپ اس پر کیا کریں، تہمت لگا لیں، تو اصل معنی اس کا یہ ہے کہ جو پاکیزہ ہو اور اس نے وہ گناہ نہ کیا ہو، ایسی عورت پر آپ بلا وجہ تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ وعنہ، اور اسی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زنا کرنے والا جس وقت وہ زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور نہ کوئی چور کہ جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور نہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن ہو، یعنی اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور نہ کوئی غصب کرنے والا ایسا ہے کہ جب وہ غصب کرے اور لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہو اور وہ غصب کر رہا ہو تو اس وقت وہ مومن ہو، یعنی نہ کوئی غصب کرنے والا ایسا ہے کہ وہ حالت غضب میں کیا ہو، غصب میں، یعنی کسی کا مال ناحق چھین لینا، زبردستی اس سے لے لینا، اس کو غصب کہتے ہیں۔ تو نہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو غصب کر رہا ہو اور غصب کے وقت وہ مومن ہو۔ ولا یغل احدکم حین یغل وہو، اور نہ کوئی غلول کرنے والا تم میں سے ایسا ہے کہ جب وہ غلول کرتا ہے تو وہ مومن ہو۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو، یعنی کوئی شخص میدان جہاد میں ہے اور اس نے کسی کافر کو مار دیا یا اس کو کفار کا کچھ سامان اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مال غنیمت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس سامان پر کو وہ اپنے پاس چھپا لے یا اپنے ساتھ لے جائے اور باقی مسلمانوں کو نہ بتائے یا امیر کو خبر نہ دے تو وہ خیانت ہے، اس لیے کہ وہ کفار کا جو مال ہے وہ تمام مسلمانوں اور تمام مجاہدین کا مشترک ہے۔ اس لیے کسی بھی مجاہد کو جب مل جائے تو وہ آ کے امیر کو بتائے گا، امیر کے حوالے کیا جائے گا، پھر بعد میں تمام مسلمانوں میں اور مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص خیانت کرے کہ اس مال کو خود ہی قابض ہو جائے، اکیلے ہی اس کو چھپا لے اپنے پاس، تو وہ کیا ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص تم میں ایسا نہیں کہ جو مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے اور وہ مومن ہو۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاهُمْ، پس تم ان سے بچو اور ان سے بچو، یعنی ان گناہوں سے بچو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا بلکہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے جو اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ حدیث پوری کرتے ہیں، پھر اس کا اصل مطلب اور اصل مقصد بیان کریں گے۔ وفی روایت ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، یعنی جب انہوں نے یہ روایت بیان کی تو اس میں یہ ہے ولا یقتل حین یقتل وهو مؤمن، اور نہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو وہ مومن ہو، یعنی حالت قتل میں وہ مومن نہیں رہتا۔ قال اکرمہ، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں قلت لابن عباس، میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف یصنع الایمان منہ، ایمان کیسے اس سے نکل جاتا ہے، جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ قال ہاکذا وشبک بین اصابعہ ثم اخرجها، تو انہوں نے اپنے تشبیک کی اور پھر اس کو نکال لیا۔ تشبیک کی، تشبیک کس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے کر اس کو مٹھی بنا لے تو اس کو تشبیک کہتے ہیں، کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے کر اس کو بند کر دیا جائے تو اس کو تشبیک کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے دی اور اس کو بند کر دیا اور پھر اس کو یوں علیحدہ کر دیا، تو فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں علیحدہ ہو رہی ہے اس طرح اس شخص سے ایمان بھی علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص بغیر ایمان کے رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے تشبیک کی اپنی انگلیوں کے درمیان، ثم اخرجها، پھر اس کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے نکالا اور فرمایا کہ اس طرح وہ اس سے ایمان نکل جاتا ہے جس طرح یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے نکل گئی۔ فإن تاب عاد الیہ، اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ ہاکذا وشبک بین اصابعہ،
جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس اسی طرح لوٹ آتا ہے. تو پھر انہوں نے تشبیہ کی، یعنی پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں دے دیا. وقال عبداللہ لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان. هذا لفظ البخاری. قال ابو عبداللہ الاسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا لقب ہے. ابو عبداللہ نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، جو بخاری شریف کے مصنف اور بہت بڑے محدث امیر المومنین فی الحدیث ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکون ھذا مؤمنا تاما، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کامل مومن نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے ایمان کا نور ہوتا ہے. ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں. تو اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا اصل مقصد بیان کیا، اور جو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ان گناہوں سے انسان جو ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، جس طرح خوارج کا کیا ہے مسلک ہے اور ان کا نظریہ ہے. تو یہ حدیث بظاہر تو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف نظر آ رہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے ان گناہوں سے. تو اس کا جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، بل اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے ایمان نہیں نکلتا بلکہ ایمان کا نور نکل جاتا ہے، اور جب ایمان کا نور نکل جاتا ہے تو وہ انسان کامل مومن نہیں رہتا. تو اب یہ بات سمجھے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان کا نور. جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور ساتھ ایمان کا نور بھی ہے، تو وہ ایمان کا جو نور ہوتا ہے، جو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ انسان کو نیک اعمال کرنے پر ابھارتا ہے، اور انسان پھر نیک اعمال میں لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں، عبادت میں. تو اس میں اس کا دل لگتا ہے اور گناہوں کے کام سے اس کا دل گھٹتا ہے اور گناہوں کی طرف وہ نہیں جاتا. تو یہ انسان کا ایمان اور ایمان کا نور ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور آج کل معاشرے میں یہی لوگ زیادہ ہے کہ مومن بھی ہے، مسلمان ایمان بھی ہے، لیکن نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اور کوئی نیک کام کرتے ہیں، بلکہ سارا دن غفلت میں اور رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں. تو یہ لوگ بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں. کوئی مسلک ان کو کافر قرار نہیں دیتا، لیکن اصل میں ان کے پاس ایمان ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کا نور نہیں، جو نور ان کو کیا کرے، اللہ کی عبادت کرنے پر ابھارے اور رب العالمین کی نافرمانیوں سے ان کو روکے. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا بھی کہ یہ شخص جب گناہ کرتا ہے تو ایمان تو رہتا ہے، لیکن ایمان کا نور جو پھر اس شخص کو نیکی پر ابھارتا ہے، وہ ایمان کا نور کیا ہو جاتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل پر رب العالمین کی عبادات کرنے کا شوق جو ہوتا ہے، جو سوار ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی تشریح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. تو جب وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس کے دل پر ہر گناہ کے ساتھ ایک مزید سیاہ نقطہ لگتا ہے. حالانکہ بعض لوگوں کے دل کثرت گناہ کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پر گناہ کرنے کا کوئی اثر نہیں رہتا، اور نہ ان کو گناہ کرنے پر پشیمانی ہوتی ہے اور نہ افسوس ہوتا ہے. تو اصل میں وہ لوگ بھی کافر نہیں بن جاتے اور ایمان سے خارج نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل کا جو نور ہوتا ہے، جو ان کو نیکی پر ابھارتا ہے اور گناہ پر افسوس کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، وہ نور ختم ہو جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے. پھر گناہ کرنے پر اس کو افسوس اور شرمندگی نہیں ہوتی. تو اس حدیث کا بھی یہ مطلب ہے
کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ کرتے وقت اس کے دل سے وہ نور نکل جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص توبہ کر لے، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اور وہ ایمان کا نور واپس آ جاتا ہے جو انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ تاریکی اور سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب یہ سیاہی اور تاریکی بڑھتی جائے گی تو انسان عمل نہیں کرے گا اور گناہوں پر افسوس نہیں ہوگا، تو یہ کامل مومن نہیں رہے گا، بلکہ مومن رہے گا لیکن کامل مومن نہیں رہے گا۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے، جو خوارج مطلب لیتے ہیں وہ مطلب نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامات ہے۔ زاد مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس پر اضافہ کیا ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، ان الفاظ کا، وَزَعَمَ، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے، انہو مسلم، کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ انہو مسلم، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کی روایت کے الفاظ ہے۔ باقی آگے جو روایت ہے اس میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہے۔ ثم اتفقا، پھر ان دونوں کا اتفاق ہے، کن کا؟ امام مسلم کا اور امام بخاری کا، یعنی حدیث کے باقی حصے پر دونوں کا اتفاق ہے، دونوں نے وہ حصہ نقل کیا ہے، لیکن یہ الفاظ صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کے 3 علامات ہے۔ درمیانی والی عبارت امام مسلم نے نقل کی، کیا ہے وہ 3 علامات؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامات ہیں۔ اب جس شخص میں یہ پائی جائے، بلکہ آج کل تو عام ہے، تو کیا یہ سارے لوگ منافق ہیں؟ پھر تو نہیں، یہ منافق نہیں ہے، یہ منافق کی علامات بتائی گئی، یعنی منافق کی یہ علامات ہوتی ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ منافق ہے یہ شخص، یعنی منافق میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ تو اصل میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی تو یہ ہے کہ انسان عقیدے کے لحاظ سے کیا ہو؟ منافق ہو، یعنی اندر سے کافر ہو اور باہر سے کلمہ گو ہو، تو وہ شخص منافق ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ دل سے وہ کافر ہے، تو اس کے اعمال ضائع ہے، اس کے اعمال جو ہے وہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، اور نہ اس کے اعمال کا اجر ملے گا اس کو، کیونکہ کافر کے اچھے اعمال کا اجر بھی اس کو نہیں ملتا۔ لیکن ایک ہے منافق عملی۔ منافق عملی اس کو کہتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، جو کلمہ وہ زبان سے کہتا ہے، دل سے بھی اس پر ایمان لاتا ہے، لیکن عملاً اس کے جو اعمال ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، وہ منافقوں والے اعمال ہے، اس لیے کہ وہ کام ایسے کرتا ہے جو منافق کرتا ہے۔ مثلا جو شخص منافق ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ گالم گلوچ کرتا ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، مسلمان شخص یہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو مسلمان شخص باوجود مسلمان ہونے کے یہ کام کر رہا ہے، تو یہ شخص منافق تو نہیں، لیکن اس میں منافق کی علامات ہے، تو گویا یہ عملی طور پر منافقوں والے کام کر رہا ہے، تو اس کو منافق عملی کہتے ہیں، اس لیے کہ عملی طور پر اعمال کے اعتبار سے منافقوں والے اعمال کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے قیات المنافق ثلاث، یا اس کے بعد جو حدیثیں آئیں گی جس میں منافقت کا ذکر ہے کہ بعض اعمال پر، تو اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ شخص جس میں یہ علامات پائی جائے وہ پکا کیا ہے منافق ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر منافقوں والے اعمال کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں والے اعمال نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فی کان منافقا خالصا،
جس شخص میں 4 باتیں پائی جائے وہ خالص منافق ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. یہ حدیث واضح بتا رہی. اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص منافق نہیں بلکہ اس میں منافقوں کی خصلتیں ہیں. اگر اس میں 4 پائی جائیں تو اس میں منافقوں کے سارے علامات پائے جا رہے ہیں، اور جس میں اگر ایک پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک علامت پائی جا رہی ہے. حتی یدعاها وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. فرمایا جس میں 4 باتیں وہ خالص منافق، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت پائی جائے گی. حتی یدعها، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. وہ کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. واذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے. تو پہلے میں 3 علامات، اس میں 4 علامات ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ قلیل جو ہے کثیر میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے. بعض اوقات انسان بعض چیز کی تمام علامات بیان نہیں کرتا بلکہ بعض علامات بیان کرتا ہے، اور دوسرے موقع پر پھر ساری علامات بیان کر دیتا ہے، یا دوسرے موقع پر اس سے کچھ مزید بیان کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ علامات بیان کی، یہاں پر اس سے کچھ مزید زیادہ بیان کر دی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعیر الى هذا مرة والى هذا مرة، کہ منافق کی مثال اس بکری جیسی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان چلتی ہے، یعنی بکریوں کے 2 گروہ 2 ریوڑ ہو اس کے درمیان چلتی ہے. بین الغنمین تعیر الى هذا مرة والى هذا مرة، کبھی وہ ایک ریوڑ کے اندر گھس جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کے اندر گھس جاتی ہے. تو محدثین اور شراح نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ ریوڑوں کے اندر اس لیے گھستی ہے دوسرے بکریوں کے اندر کہ وہ نر کی تلاش کرتی ہے، تو کبھی اس طرف جاتی ہے، اس کو مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر دوسرے ریوڑ میں کے اندر چلی جاتی ہے. تو منافق کی مثال بھی یہی ہے کہ کبھی فائدہ، جب اس کو اسلام میں فائدہ نظر آئے تو اسلام مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتا ہے، تعلقات بڑھاتا ہے. اور جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر اب اس کو نقصان پہنچے گا کفار کی طرف سے، تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ شاة عائرہ کی طرح ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کبھی اس ریوڑ میں گھس جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں گھس جاتی ہے. الفصل الثانی عن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال یہودی لصاحبہ، ایک یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا اذهب بنا الى هذا النبی، مجھے اس نبی کے پاس لے چلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال له صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے اس کو کہا لا تقل نبی انه لو سمعك لكان له 4 اعین، آپ اس کو نبی نہ کہیں، اگر اس نے یہ بات سن لی کہ آپ اس کو نبی کہہ رہے ہیں، لكان له 4 اعین، تو اس کے 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہو جائے گا. 4 آنکھوں کا مطلب یہ ہے. فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فسألاه عن آیات بینات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح نشانیوں کے بارے میں پوچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، وہ نشانیاں یہ ہے، یعنی تورات میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھی وہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ولا تسرقوا، اور نہ چوری کرو، ولا تزنوا، اور نہ زنا کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرو، ولا تمشوا ببری الی ذی سلطان لیقتلہ، اور نہ کسی معصوم کو، جو بے گناہ آدمی کو کسی بادشاہ کے پاس نہ لے کر جاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کرے، ولا تسحروا، اور نہ جادو کرو، ولا تأکلوا الربا، اور نہ سود کھاؤ،
ولا تقذفوا محسنا، اور نہ پاک دامن عورتوں پر تہمت مت لگاؤ، ولا تتولوا الفرار یوم الزحف، اور جنگ کے دن میدان جنگ سے مت بھاگو، وعلیکم خاصۃ الیہود، اور اے یہودیوں ایک بات خاص تمہارے لیے ہے، یعنی یہ ساری باتیں تو باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ایک خاص بات تمہارے لیے وہ یہ ہے جو تورات میں تھی کہ اللہ تعتدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن شکار مت کرو۔ قال، تو راوی کہتے ہیں کہ فقبلا یدیہ ورجلیہ، تو ان دونوں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما، وقال، اور فرمایا نشہد انک نبی، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے۔ قال فما یمنعکم ان تتبعونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ پھر کیا چیز ہے جو تمہیں اس بات سے منع کرتی ہے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی گواہی تو تم دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میری اتباع بھی کرو، جو اعمال میں کرتا ہوں آپ اس کی تابعداری کرو، اس سے کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ اللہ یزال من ذریتہ نبی، ان دونوں نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اس کے اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے، وَإِنَّنَا نَخَافُ، اور ہم یہ خوف رکھتے ہیں کہ ان اتبعناک، اگر ہم نے آپ کی اتباع کی تو ان یقتلنا الیہود، تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی، یعنی آپ کی اتباع ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہودی کہتے ہیں کہ آخری نبی بھی ہم میں ہی آئے گا، ہم میں نبوت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے۔ یہ یہودیوں کا اپنا گمان ہے کہ نبوت ہمیشہ ان کے اولاد میں منحصر رہے گی، تو اگر ہم آپ کو نبی مان لیں تو ہمیں ڈر ہے کہ یہودی ہمیں اس وجہ سے قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت ہمیشہ ہم میں رہے گی۔ تو آپ نے قریش کو، جو بنی اسرائیل نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یعنی آپ پر اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت یہودیوں میں منحصر نہیں رہی بلکہ آپ بھی نبی ہے، تو اس وجہ سے یہ یہودی ہمیں کہیں قتل نہ کر دے۔ باقی ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ حق اور سچ نبی ہے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جان کا خوف ہے۔ تو آج کل بھی بہت سارے مشرکین اور یہودی اور نصارہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ ان کو جان کا خوف ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس حدیث کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا، اور وہ نشانیاں کون سی ہے جو سورۃ اسراء میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی۔ تو یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ نشانیاں کیا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ وہ 9 نشانیاں یہ تھی۔ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرف بعض مفسرین بھی گئے ہیں، علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی یہی 9 نشانیوں کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ وہ 9 نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ یہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 9 نشانیاں یہ نہیں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ 9 نشانیاں الگ ہیں۔ تو پھر اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا وہ 9 نشانیاں کیا ہے؟ وہ 9 نشانیاں یہ ہے کہ 5 تو قرآن مجید خود ہی بیان کرتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ طوفان بھیجنا اور اسی طرح جوؤں کا بھیجنا، خون کا بھیجنا، مینڈکوں کا بھیجنا، یہ جو تھے یہ 5 یہ ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے بعد ید بیضا تھا، اور اسی طرح جب انہوں نے یعنی ان کا ہاتھ روشنی کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح ان کا عصا تھا اس سے سام بن جاتا تھا، 7 ہو گئی۔ پھر انہوں نے جب سمندر پر انہوں نے چھڑی ماری تو سمندر میں 12 راستے بن گئے، تو 8 ہو گئی، اور 9ویں نشانی جب ان کی زبان کی لکنت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو یہ 9 نشانیاں دی تھی۔ اس صورت میں پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہودیوں نے آپ سے سوال کیا 9 نشانیوں کے بارے میں تو آپ نے 9 نشانیاں پہلے بتا دی، راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ مشہور ہے، قرآن مجید میں موجود ہے اور مفسرین اور محدثین نے اس کا بیان کیا، تو ان کی شہرت کی وجہ سے راوی نے اس حدیث کے اس حصے کا ذکر نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 9 نشانیاں بتائی، بلکہ جب 9 نشانیاں بتائی تو ان کو یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے نبی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کی، ترغیب دلائی اور اسلام کی دعوت دی، اور فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا۔ تو اس اعتبار سے اگر ان 9 نشانیوں کو یہ نشانیاں نہ مانے بلکہ وہ نشانیاں مانے جو قرآن نے بیان کی
کہ اصل میں 9 نشانیاں وہ ہے، تو اس صورت میں پھر اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہودیوں کو جواب دیا، نشانیاں بتائی، اس کے بعد پھر آپ نے ان کو ترغیب دی اور اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر کو چوما اور آپ کو حق اور سچ نبی مانا کہ آپ واقعی سچے نبی ہے، اس لیے کہ آپ کو تورات میں جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ صرف نبی ہی کو معلوم ہو سکتی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من اصل الایمان، 3 چیزیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، یعنی اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا، نہ ان کے مال کو اور نہ اس کی جان کو، لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ، نہ کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر قرار دینا، ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج قرار دینا، والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقتل آخر هذه الامہ الدجال، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جہاد جاری رہے گا جب سے مجھے رب العالمین نے مبعوث کیا ہے، اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ اس امت کا آخری بندہ جو ہے دجال کے ساتھ کیا کرے گا، قتال کرے گا، لا یبطلہ جور جائر، نہ اس جہاد کو کسی ظالم بادشاہ کا ظلم ختم کر سکتا ہے، ولا عدل عادل، اور نہ کسی عادل بادشاہ کا عدل اس کو ختم کر سکتا ہے، والایمان بالاقدار، اور قدرت پر ایمان رکھنا، یعنی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، تو یہ 3 باتیں ایمان کی بنیاد میں سے ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو پہلے بتائی تھی، جس سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اس حدیث میں صاف طور پر بتایا گیا کہ نہ کسی عمل کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دیا جائے اور نہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زنى العبد خرج منه الایمان، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، فکان فوق رأسه كالظلة، تو وہ اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح منڈلاتا رہتا ہے، فاذا خرج من ذلك العمل، جب وہ بندہ اس گناہ سے نکل آتا ہے، رجع الیہ الایمان، تو وہ ایمان اس کی طرف واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ اسی طرح کی حدیث کا مطلب آگے بیان ہو گیا ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ الفصل الثالث، عن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی، قال، فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 2، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، یعنی وہ پہلی ہے، اگرچہ تجھے قتل کیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے یہ حکم دے کہ اپنے مال کو اور اپنے اہل کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ نمبر 3، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور نہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اس لیے کہ جو بھی شخص نماز کو جان بوجھ کر، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ نمبر 4، وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور شراب کو مت پینا، اس لیے کہ وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ، اور نمبر 5، کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ انسان پر ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور اپنے آپ کو جنگ کے دن، یعنی میدان جنگ کے دن بھاگنے سے، میدان جنگ سے بھاگنے سے اپنے آپ کو بچا، یعنی جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگنا نہیں۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ تمام لوگ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تب بھی آپ نے میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور جب لوگوں کو موت آ جائے
اور تو ان میں موجود ہو تو وہیں ٹھہرا رہے، یعنی طاعون پھیل جائے اور اس سے لوگ مرنے لگے تو وہاں سے ڈر کر بھاگنا نہیں، فثبت وہی ٹھہرا رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کی وجہ سے کیا ہو وہاں پر بھی دوسری جگہ پر بھی طاعون پھیل جائے۔ تو یہ سنت ہے طاعون میں کہ جب طاعون کہیں پھیل جائے تو وہاں سے کسی اور جگہ جانا نہیں ہے، اور کہیں اگر آپ باہر ہے تو باہر سے واپس آنا نہیں۔ وانفق علی عیالک من طولک وانفق علی عیالک من طولک، اور اپنے عیال پر اپنا بہترین مال خرچ کیا کر، اپنے گھر والوں پر اپنا بہترین مال خرچ کیا کر۔ 8 ہو گئے، ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اور اپنا ڈنڈا ان سے نہ اٹھانا ادب کے طور پر، یعنی تنبیہ بھی کرتے رہنا، ہلکی پھلکی مار پیٹ جو ہے اگر وہ برا کام کرتے ہیں آپ کے اہل اور گھر والے تو ادب کے طور پر ہلکی پھلکی تنبیہ ان کو کرتے رہنا۔ واخفہم فی اللہ، اور اللہ کے معاملے میں ان کو ڈراتے رہنا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے ان کو ڈراتے رہنا۔ یہ 10 باتیں ہیں۔ واخفہم فی اللہ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی آپ ان کو ہلکا پھلکا مارتے رہے لیکن کہیں زیادتی نہ کر لے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے کہ یہ آپ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ رواہ احمد۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ، نفاق جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، فاما اليوم فانہ هو الکفر او الایمان، اور آج کل جو ہے یا تو کفر ہے اور یا ایمان ہے۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل منافق ہے ہی نہیں، بلکہ منافق ہے لیکن منافق کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ نفاق جو ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا علم رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رب العالمین کو لوگوں کے دلوں کا علم ہوتا تھا تو وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے اور یہ شخص مومن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئی ہے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور نبوت کے سلسلے کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو لوگوں کے دلوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جب لوگوں کے دلوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ شخص منافق ہے یا مومن ہے۔ تو اس وجہ سے اب 2 ہی باتیں ہو گئی، یا تو ایک انسان کافر ہوگا اور یا مومن ہوگا، یعنی آج کے بعد کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو منافق قرار دے اس لیے کہ اس کا علم اس کو نہیں۔ اگر یہ اتھارٹی لوگوں کو دے دی جائے تو لوگ بلا وجہ جس سے دشمنی ہو اس کو منافق قرار دیتے رہے، حالانکہ دلوں کا علم رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں۔ تو آج کل یا تو کافر ہوگا اور یا مومن ہوگا، آج کل منافق نہیں پایا جاتا، یعنی آج کل آپ کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے کہ یہ شخص واقعی پکا سچا کیا ہے، منافق ہے، اس لیے کہ اس کے دل کا حال رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔